إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل رواه مسلم. حاضرین جمعہ، اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں بھیانک قسم کی گرمی پڑ رہی ہے. انسان اور جانور گرمی کی شدت اور اس کی تباہی سے پریشان ہیں اور سب لوگوں کی زبان پر گرمی کی شکایت سنی اور دیکھی جا رہی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس جمعے کے خطبے میں میدان حشر کی گرمی اور اس سے نجات پانے والے لوگ، اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی. دنیا کی یہ ہلکی گرمی جو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے، مشکل بن رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے. ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ سورج ابھی ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، تب یہ حال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آگ برسا رہا ہے. وقت ایسا آئے گا قیامت کے دن، یہ سورج انتہائی مخلوق سے قریب ہو جائے گا، بندوں سے، انسانوں سے بہت قریب ہو جائے گا. کتنا قریب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. مخلوق سے سورج انتہائی قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا ایک میل کی مقدار پر. راوی حدیث کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہاں میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے. میل کا دو معنی ہوتا ہے، ایک زمین کی مسافت جیسے کلومیٹر ہے اسے میل ہے، اور دوسرا معنی ہے سرمے کی سلائی، یعنی جس لکڑی سے یا جس تنکے سے آنکھ میں سرما لگاتے ہیں اس کو عربی زبان میں میل کہتے ہیں. انتہائی قریب ہوگا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ سورج بالکل سر پر ہوگا، سارے انسان پریشان ہوں گے، تباہ ہوں گے، گرمی اور پسینے سے سرابور ہوں گے.
کل قیامت کے دن ہر آدمی کو زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو، اس سچائی کو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، بالخصوص مکی صورتوں میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہزاروں ایسی آیتیں جو حشر نشر اور قیامت کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، سنو قیامت آئے گی اور بہت قریب ہے، قیامت آ کے رہے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی، یہ زمین آسمان ستارے بے نور ہو کر کے جھڑ کر نیچے گر جائیں گے، یہ پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ انسان کی عقل کام نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ یہاں اہل ایمان سے نہیں کہا اے مومنو ڈرو، یا یہ نہیں کہا کہ اے کافرو ڈرو، یہاں سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سنگین ہے، حالت سب کی خراب ہو جائے گی۔ سارے انسان اپنے اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، یعنی ختنہ نہیں ہوگا، اسی حالت میں سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون حفاة عراة غرلا، بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو غیر مختون ہوتا ہے، بعد میں اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ حشر کے میدان میں انسانوں کو ایسے ہی جمع کیا جائے گا، جس پر ایک تنکا نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جو متقی و پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائے گا۔ بتائیے سورج اس وقت انتہائی قریب ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، تو کتنا زیادہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اس پریشانی کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جس کا جتنا جیسا عمل ہوگا، جیسی برائی اور گناہ ہوگا، اسی کے بقدر وہ پسینے میں سرابور ہوگا۔ یہاں اگر آدمی کا کپڑا گیلا ہو جائے، پسینے میں بھیگ جائے، تو عجیب و غریب قسم کی بدبو پھوٹتی ہے۔ آدمی اگر کپڑا پہنتا ہے تو شام میں اس کو بدل دیتا ہے۔ پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ ہر آدمی اپنے عمل کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، یعنی پسینے کی ندیاں ہوں گی، سب لوگ تیر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ٹخنے کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا گناہ کچھ کم ہے، ٹخنے تک ہے، پسینے میں ہے لیکن کتنا پسینہ ہے؟ ٹخنے تک ہے، یعنی ان کا گناہ کچھ کم ہے لیکن کم ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے گھٹنے کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان کا گناہ پہلے سے زیادہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ زیادہ گناہ گار ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِبُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ لگام پہنایا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ پسینے میں اتنا ڈوبے ہوں گے کہ منہ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ منہ تک، اپنے منہ تک وہ کیا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ڈبکی لگا رہے ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے گناہ کے اور اپنے عمل کے اعتبار سے قیامت دن پسینے میں ہوگا، یہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العرق یوم القیامت لیذهب فی الارض 70 باعا، پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک پہنچ جائے گا. یہ گہرائی ہے، 70 ہاتھ تک زمین تک پہنچ جائے گا. وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ آذَانِهِمْ، اور پسینہ لوگوں تک ان کے کانوں یا ان کے منہ تک پہنچ جائے گا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. رونگٹے کھڑے کرنے کی بات. اتنی تباہی، اتنی پریشانی، اتنی گرمی، دنیا کی یہ گرمی جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اتنے پریشان، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ حشر کے میدان میں عذاب دیا جا رہا ہے. حشر کے میدان میں پسینے میں لوگوں کو ڈبایا جا رہا ہے. اور جہنم کی گرمی تو اس سے زیادہ خطرناک. دنیا کی جو آگ ہم جلاتے ہیں اس سے 69 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے جہنم کی آگ. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. منافقین گرمی کا بہانہ مار کر کے نیکی، عبادت، جہاد، نماز سے پیچھے رہتے تھے. مت نکلو، باہر مت جاؤ، بڑی شدید گرمی ہے، باہر مت نکلو، جلس جاؤ گے، بہانے مارتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی گرمی سے تم بھاگ رہے ہو، آخرت کی گرمی اور جہنم کی آگ کی جو گرمی ہے، تپش ہے، دنیا کی جو آگ جلاتے ہو اس سے 69 درجہ فضیلت رکھتی جہنم کی آگ، یعنی اس سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یغیب احدہم فی رشہ الی انصاف اذنیہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس وقت جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ ان میں کا ایک شخص اپنے پسینے میں کانوں کے درمیان تک ڈوبا ہوا ہوگا، غائب ہوگا. یعنی اس کا ہاتھ، پاؤں، پیر، سینہ، کمر پانی میں ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، غائب ہے. تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں. اس دنیا کی گرمی کو محسوس کر کے آخرت کی گرمی کا احساس پیدا کریں کہ ایک دن آئے گا، اگر ہمارے عمل صحیح نہیں ہوئے، ہماری نمازیں صحیح نہیں، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہمارے اخلاق صحیح نہیں، ہم نے اگر دنیا میں گناہ کا کام کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گئے تو یہی تباہی اور یہی عذاب سے ہم دوچار ہوں گے. لیکن جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ہوا پرستی ان کے اندر نہیں ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، توحید ہے، اچھے اخلاق ہے، احسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلص اور معزز اور محترم بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. سب لوگ پسینے میں نہیں ہوں گے. جن لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ لوگ ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، منہ تک، کان تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں والے ہوں گے. لیکن جو ایمان والے ہیں، تقویٰ والے ہیں، توحید والے ہیں اور سنتوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، عزت و احترام میں ہوں گے. حشر کے میدان میں انہیں تکلیف اور انہیں پسینہ اور گرمی ان کو محسوس نہیں ہوگی. وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اس دن سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1 آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ.
ایسا بادشاہ، ایسا حکمران، ایسا امیر جو اپنی حکومت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ انصاف کرتا ہے۔ انصاف پسند بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، ایسے بادشاہ کی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ نمبر 2، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا۔ اللہ کی بندگی میں جس نوجوان نے زندگی گزاری، اپنی جوانی کی حفاظت کی، پاک دامنی اختیار کی، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ حشر کی گرمی سے اور حشر کے پسینے سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، مسجد کا احترام، مسجد کی عظمت کو محسوس کرنے والا، مسجد میں آنے جانے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، جس کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایسے دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، وہ اللہ کی محبت پر جمع ہیں، اور اللہ ہی کے واسطے نفرت کی، دشمنی کی، تو ایسے دونوں آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے ہیں، ایسے دونوں آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا پاک دامن آدمی، ایسا پاک دامن نوجوان جس کو خوبصورت حسب، نسب اور عہدہ و منصب والی عورت نے بدکاری کی دعوت دی، اور نوجوان کہتا ہے گناہ کا موقع مجھے ہے، میں پھنسوں گا نہیں، وہ خوبصورت بھی ہے، عہدہ منصب والی بھی ہے، کوئی کیس نہیں کر سکتا ہے، کوئی پھنسا نہیں سکتا ہے، وہ بچا لے گی، گناہ کا موقع اسے مل رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ راہ چلتے ہوئے کوئی عام عورت ہے، ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہے، ایسی عورت جو عہدہ و منصب والی ہے، اس کے پاس قیادت ہے، اس کے پاس سیاست ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے، لیکن اس کو اتنا چھپایا کسی کو نہیں بتایا، اس کے چھپانے کا یہ عالم ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، انتہائی مخلص آدمی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، ایسا مخلص مالدار جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، دے رہا ہے، لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہے، دینے والا دے رہا ہے، صرف لینے والوں کو معلوم ہے، تیسرے کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس نے اپنے صدقے کو، اپنے احسان کو اتنا چھپایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ میں نہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا دیا ہے، کس کو کیا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے مخلص انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رو دیا۔ ہم تو دنیا کے لیے بہت روتے ہیں، دولت کے لیے بہت روتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے بہت روتے ہیں، بال بچوں کے لیے بہت روتے ہیں، کبھی یاد بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے بھی کبھی رویا ہے؟ ہماری تنہائیاں گناہوں میں بدل رہی ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ معصیتوں میں گزر رہی ہیں۔ ایسا آدمی جس نے اپنی تنہائی کی حفاظت کی اور تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کے عذاب سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، وہ اللہ کے خوف سے رو دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جو حشر کی گرمی سے بچیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں ایک حدیث یہ بھی ہے، من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قرض دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، غریب دیکھتا ہے کہ سامنے والا تنگ دست ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، واپس کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے،
معاف کر دینا، کہا جانو قرض مت دینا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مال کی کتنی قیمت ہے، مال کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم مال سے بھی آخرت کی گرمی کو اپنے آپ سے بچا سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے مال دیا ہے، اپنی دنیا بنانے سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، مسند احمد اور صحیح الجامع الصغیر کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جنت کا راستہ پائے گا۔ جو دنیا میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، غریبوں پر لٹاتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو قیامت کے دن کہاں رکھے گا؟ وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جتنا اس کا صدقہ ہوگا اتنا اس کا سایہ ہوگا، اور جس کو سایہ مل گیا یہ اشارہ ہے کہ وہ عزت اور احترام میں ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، اور آنے والا جو حساب و کتاب کا جو وقت ہے اس میں اس کے لیے سہولت اور آسانی ہو، بچ جائے گا۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ حشر کے میدان میں بہت سارے لوگ تکلیف میں ہوں گے، پسینے میں ہوں گے، اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کے نتیجے میں پسینے میں سرابور ہوں گے، مگر بہت سارے اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، وہ عزت و احترام کی جگہ میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہوں گے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کی اس گرمی کو آخری گرمی نہ سمجھیں۔ موسم بدل رہا ہے، گرمی اپنے شباب پر ہے، اور ہر آدمی گرمی سے پریشان ہے۔ اس نے اس دنیا کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے سامان تیار کر رکھا ہے۔ پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سایہ ہے، چھت ہے، درخت ہے، کتنے سامان اس نے تیار کر رکھے ہیں جو اس کی جو دنیا کی گرمی سے ہم کو بچا رہے ہیں۔ ہم دنیا گرمی سے اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل و دماغ میں کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے کچھ بچنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم دنیا کی زندگی کو آخری زندگی نہ سمجھیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دنیا کی زندگی تم ترجیح دیتے ہو، دنیا کے بالمقابل آخرت زندگی زیادہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم آخرت کی فکر کریں۔ حشر کے میدان میں اٹھائے جانے کے بعد ہماری کیا حالت ہوگی اس کو تنہائی میں سوچیں۔ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ہم کس کھانے میں ہوں گے، اس کے بارے میں تنہائی میں غور کریں۔ دنیا میں تو ہر آدمی ایک دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو کوئی دوا کرا دیتا ہے، علاج کرا دیتا ہے، کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیتا ہے، ننگا ہے تو کوئی کپڑا پہنا دیتا ہے، پیاسا ہے تو کوئی پانی پلا دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ بہت ساری انسانیت نواز ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن یاد رہے آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسروں کے بارے میں سوچنا تو بہت دور کی بات، اپنے جو قریبی خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں ہمارا جو عمل ہوگا اسی عمل کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا عمل میزان میں بھاری ہو گیا، جس کی نیکی میزان میں زیادہ ہو گئی، جس کا میزان کا پلڑا غالب ہو گیا نیکیوں سے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال گناہوں کے پلڑے میں زیادہ ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گیا، بچ نہیں سکتا ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، گرم کھولتی ہوئی آگ ہے۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، بچو، دور رہو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر جو ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے صدقے کی یہ تاثیر ہے، صدقے کا یہ فائدہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔
کہا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو خرچ کرو، اس خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسی بھی نیکی کو، چھوٹی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ کیا معلوم کہ ایک نیکی کم پڑ جائے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ایک نیکی کم پڑے گی تو کون دینے والا ہے؟ کوئی کسی کا دامن اور کوئی کسی کا وسیلہ اور کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، مچل جائیں گے، نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، فلاں فلاں فلاں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ وہاں انبیاء تھرا رہے ہوں گے، انسانوں اور بزرگوں کی بات تو چھوڑیے، انبیاء کی حالت ایسی ہوگی کہ تھرا رہے ہوں گے، سارے لوگ اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بڑا ہولناک دن ہے، خطرناک دن ہے، روکٹے کھڑے کرنے والا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والی صورتوں کو جب پڑھتے تھے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں جن صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، حشر و نشر کا تذکرہ ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، میزان کا تذکرہ ہے، پل صراط کا تذکرہ ہے، ان صورتوں کو پڑھتے پڑھتے پیارے نبی علیہ السلام پر آخرت کی فکر ایسی طاری ہوئی، کہتے کہ مجھ کو بڑھاپا آ گیا۔ ہم اور آپ ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت کا احساس نہیں ہے، دنیا کی گرمی تھوڑی بڑھتی ہے تو واویلا اور کوہرام مچاتے ہیں۔ یہ عبرت اور سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی گرمی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی گرمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے، اور ہمارا جب دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو قرض کے بوجھل سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔